کی تنہائیوں میں رویا کرتا ہے، کوئی کسی وجہ سے روتا ہے۔ ارے ہم نے زمانے کو دیکھا، کوئی اس لیے روتا ہے اس کے پاس دولت و مال نہیں ہے، تو کوئی اس لیے روتا ہے اس کے پاس مال و منال نہیں ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کہ اس کی زمین و جائیداد نہیں ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کہ دل توڑ دیا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے اپنے نے ستایا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کسی اپنے نے تکلیف دے دی ہے۔ لیکن میرے سن پیارے، تمہارا میرا رونا اس لیے ہے اپنے نے تکلیف دے دی ہے، کسی نے دل توڑ دیا ہے، لیکن خیال رکھ جب زہرا کا بابا رویا ہے، حسنین کا نانا رویا ہے، تیرا میرا نبی رویا ہے، تو اولاد کی کمی کی بنیاد پہ نہیں، مال و منال کی کمی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ جب میرے رب کا وہ پیارا محبوب رویا ہے تو ہم گناہگاروں کو یاد کر کے رویا ہے، کبھی غار میں رویا ہے، کبھی مزار میں رویا ہے، تو اپنی امت کی یاد میں رویا ہے۔ اسی لیے کہا تھا شاعر نے، جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا۔ ارے محشر میں ویسا منظر جو دیکھ کے کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آواز کھینچ رہا ہے، حضور کی آمد، حضور کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ہاں صاحب، میرے حضور گناہگاروں کی یاد میں روتے رہے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے نا، سیدہ آمنہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے، میں نے دیکھا میرا لال جب پیدا ہوا تو لب حرکت کر رہے تھے، میں نے سوچا معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا تو میرا لال کہہ رہا تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ میرے حضور جب پیدا ہو تو امت کو یاد فرمائے، میرے حضور مدینے میں رہے تو امت کو یاد کرے، مکے میں ہو تو امت کو یاد کرے۔ آج یہ امت میرے حضور کو کیوں یاد نہیں کرتی؟ اس امت کو کیا ہوا؟ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے تو ان جگہوں پہ فرشتے آیا کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ہماری نیکیاں ہماری برائیاں لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس طرح سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہر فرشتے کی۔ اسی طرح سے رب نے کچھ فرشتے ایسے زمین پر بھیجے ہیں کہ ان کا کام فقط اتنا ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ لوگ اس محفل میں جا کر کے بیٹھ کر کے سنا کرتے ہیں، اور سن کر کے پھر جتنے وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں۔ محفل اختتام پر پہنچتی ہے، یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آسمانوں کی جانب پرواز کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تو کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرے چند بندے زمین پہ بیٹھ کر کے تیرا نام لے رہے تھے، تجھے رحمان کہہ رہے تھے، تجھے ستار کہہ رہے تھے، تجھے غفار کہہ رہے تھے، تیری تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جہاں میری تعریف کر رہے تھے وہاں کچھ طلب بھی کر رہے تھے، کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مالک و مولا اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، وہ تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو محفل میں آ کر کے بیٹھے تھے اور جو مجھے رحمان کہہ رہے تھے، مجھے رحیم کہہ رہے تھے، مجھے ستار و غفار کہہ رہے تھے، مجھے بخشنے والا کہہ رہے تھے، ارے جو زمین کے اوپر بیٹھ کر کے مجھے رحمان
रहमान और रहीम कहे और मुझे बख्शने वाला कहे, मैं उसे ना बख्शूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में आए थे तमाम के गुनाहों को माफ फरमा के तुम्हारा रब उन्हें जन्नत अता फरमा रहा है। हाँ साहिब, ये महफिलों की बरकतें हैं, महफिलों की अजमतें हैं, लेकिन आज हाल ये है कि हम बिस्तर पे पड़े तो रहते हैं लेकिन ऐसी महफिलों में नहीं जाते। बिस्तरों पे पड़े पड़े हम वक्त ज़ाया तो करते हैं लेकिन उसके महबूब की तारीफ व तौसीफ करने नहीं जाते, उसका जिक्र करने नहीं जाते। पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे, जो तुम अपने भतीजों को गालियाँ देते नजर आते हो, अपने भाइयों को गालियाँ देते नजर आते हो, कभी किसी से बदज़बानी करते हो, कभी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, किसी से गलत सलत बोलते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये कलाम, तुम्हारे ये जुमले ये फरिश्ते नहीं लिखते हैं? तुम्हारा एक एक जुमला फरिश्ते लिखते हैं और यही जुमले बरोसे क़यामत तुम्हारी ये फहरिस्त तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। अगर तुमने गाली दी होगी वो भी रब के सामने खड़े होकर के पढ़ना पड़ेगी, अगर तुमने जिक्र किया होगा तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, अगर तुमने तारीफ की होगी वो भी पढ़ोगे रब के सामने। तो याद रखो रब के सामने तुम्हें पढ़ना है तो ऐसे अमाल कर जाओ जब रब कायनात का हुक्म हो, ऐ बंदे फहरिस्त तेरे हाथ में है, जरा पढ़ के तो सुना, तो रब्बे कायनात के सामने खड़े होकर के तू पढ़ेगा, तेरी जिंदगी मस्त हो जाएगी, तू पढ़ता नजर आएगा कि सुबह तैबा में हुई, बचता है पारा नूर का, सतवा लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ये जुमले पढ़ोगे कसम खुदा की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ज़बान की हिफाजत करो, अपनी नज़रों की हिफाजत करो। मेरे हुजूर के एक चहीते सहाबी थे, बड़े चहीते सहाबी, इतने चहीते सहाबी कि जब मेरे हुजूर के चेहरे पे किसी वजह से गम के आसार नज़र आते थे तो वो सहाबी हुजूर के करीब जाते और ऐसी बात करते थे जिसका कोई मौका महल नहीं होता, लेकिन हुजूर के सामने बात इस तरह करते कि मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ जाया करती थी। मेरे हुजूर मुस्कुराते थे, वक्त मिलता तो हुजूर के जुल्फ़ों में तेल डालते थे, हुजूर के लिए वज़ू का पानी लेकर के आते थे। किसी सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के बंदे तू हुजूर के सामने ऐसा बोल जाता, इतना बोलता है, तुझे कुछ एहसास नहीं होता? मुस्कुरा के फरमाते हैं, मैं कितना बोलता हूँ वो छोड़ो, क्या बोलता हूँ वो भी छोड़ो, फकत इतना बताओ जब मैं बोल रहा था मेरे नबी मुस्कुराए थे? नहीं मुस्कुराए। कहाँ मुस्कुराए थे? कहा फिर खत्म हो गई बात जब मेरे बोलने से अल्लाह के महबूब मुस्कुरा दिए, तो यही मेरी कामयाबी की ज़मानत है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही कामयाब। इतने चहीते साहबी, जब मार्केट में बाज़ार में कोई फल आता था नया तो सबसे पहले दौड़ कर जाते, उधार लेकर के आते, मेरे नबी की बारगाह में पेश करते, अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह ये मार्केट में नया फल आया, मेरी मर्ज़ी मेरी चाहत ये थी कि सबसे पहले आप इसको तनावल फरमाएं, सबसे पहले आप इसको खाएं। मेरे नबी उसको खाते थे। वक्त गुज़रा तो मंडी मार्केट के लोग आ गए पैसा लेने के लिए कि साहिब तुम जो सामान लेकर आए उधार लेकर के आए थे, अब पैसा दीजिए। इरशाद फरमाते पैसा तो मेरे पास नहीं है। उस दुकानदार ने कहा फिर पैसा कौन देगा? इशारा करते हैं हुजूर की जानिब कि वो पैसा देगा। जब दुकानदार मेरे हुजूर के करीब जाता, मेरे नबी मुस्कुरा करके फरमा देते, ऐ फला सहाबी जरा बताओ तो सही, तुम लेकर के आए हो तो पैसा तुम दोगे कि मैं दूंगा? मेरे नबी जब ये फरमाते तो मुस्कुरा करके कहते थे, या रसूल अल्लाह खाया आपने है तो पैसे भी आप दें। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने प्यारे साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह खाया आपने है तो पैसे भी। हाँ, इतने चहीते मेरे हुजूर के। मेरे नबी ने किसी काम के लिए भेजा, गए पलट के नहीं आए, 40 दिन गुजर गए। जब 40 दिन गुजरे मेरे नबी ने फरमाया था, लोगों
میرا فلاں صحابی نہیں دکھتا، کدھر ہے؟ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر نکلے، حضرت علی نکلے تلاش کرنے کے لیے، مدینے میں نہ پائے تو مدینے کے باہر چلے گئے، جنگل میں تلاش کرتے کرتے پہنچے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، کہا اگر آپ نے کوئی نوجوان دیکھا ہو تو بتاؤ، اتنا حسین ہے، ایسا ہٹا کٹا نوجوان ہے، چہرہ دیکھو تو چہرے پہ چمک ایک انوکھی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ چرواہے نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے فلاں غار میں کوئی اتنے درد کے ساتھ روتا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر کے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ گئے حضرت عمر قریب، دیکھا کہ کوئی سجدے کی حالت میں زار و قطار رو رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مولا خطا ہو گئی معاف فرما دے، مولا انجانے میں ہو گئی معاف فرما دے، اگر تو معاف نہ کرے گا تو میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کیسے کروں گا؟ مولا یہ آنکھیں گندی ہو چکی ہیں، اب ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کیا جائے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اے مالک و مولا اب تک تو نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں میرے سزا کے تعلق سے کوئی آیت بھی نازل کر دی ہوگی، اے مالک و مولا اب تک میرے عذاب کے لیے کوئی آیت بھی اتر چکی ہوگی، اے مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہوتا ہوں، مولا خطا کو معاف فرما دے۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں اے سراقہ ذرا پتا تو، اے بندہ خدا ذرا پتا تو صحیح تیرا یہ حال کیا ہے اور تجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے تو اپنی رب کی بارگاہ میں 40 دن سے توبہ کر رہا ہے، اور وہ چمکتا ہوا چہرہ جس کو دیکھ کر کے لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے آج اس چہرے کا گوشت سوکھ چکا ہے، آنکھیں بھی گڈھے میں جا چکی ہیں۔ اٹھا کر کے جب عمر نے دیکھا تو وہ بدن جس کی لوگ دیکھ کر کے تعریف و توصیف کیا کرتے تھے وہ دبلا پتلا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا خطا کیا ہو گئی ذرا بتاؤ تو صحیح، تب اس نے ان صحابی نے کہا تھا اے عمر تمہیں کیا بتاؤں، میرے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا، میں کام کر کے پلٹ کے واپس آ رہا تھا کہ ایک دروازے سے جب پردہ اٹھا، ایک پردہ اڑا ہوا کے ساتھ تو میری نظر ایک خاتون کے بالوں پہ جا کر کے گر پڑی، میں نے کسی خاتون کے بال دیکھ لیے ہیں، میری یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ اور چہرے ان آنکھوں سے جس سے میں نے غیر مرہم عورت کے بالوں کو دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے چہرہ بددعا دیکھوں، یہ کیسے غیرت کو گوارا ہو سکتا ہے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ آخرکار عمر نے اپنے کاندھوں پہ ڈال کر کے ان صحابی کو مسجد نبوی تک پہنچایا ہے۔ دیکھتے کیا ہے میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر نے صفوں کے پیچھے بیٹھایا اور بٹھانے کے بعد دوڑ کر کے جاتے ہیں، میرے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز مکمل ہوئی، نبی فرماتے عمر کدھر ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کر کے آیا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں کدھر ہے؟ حضرت عمر نے اشارہ کیا یا رسول اللہ ادھر لیٹے ہوئے ہیں، میرے نبی نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا ہے، صحابی کے پاس پہنچے ہیں، ان کا سار اپنی گود میں رکھا اور میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے پیارے ذرا بتا تو صحیح کیا حال ہے، آنکھ تو کھول تیرا نبی تیرے سامنے ہے، دیکھ تو صحیح میرا چہرہ تیرے سامنے ہے، آنکھیں نہیں کھولتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھیں گندی ہو چکی ہیں، اب ان آنکھوں سے آپ کا چہرہ دیکھوں یہ نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ میری آنکھیں ناپاک ہو چکی ہے، یا رسول اللہ ان آنکھوں سے اب آپ کا پاک چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابی ذرا آنکھیں تو کھول، میرے رب نے فرشتے کو بھیج دیا ہے اور تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اور یہ صرف تیری توبہ نہیں ہے بلکہ رب فرماتا ہے محبوب تیرے پیارے نے اتنا زیادہ گریہ وزاری کی ہے، اتنی توبہ کی ہے، آج تیرا پیارا صحابی جدھر جدھر اشارہ کرتا جائے گا ان تمام لوگوں کو تیرا رب بخشتا چلا جائے گا۔